کتب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی بعض تحریکات۔ مضمون از عبدالسمیع خان، استاذ جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل گانا۔ مطالعہ کرنے، پھیلانے، طرز تحریر اختیار کرنے اور ان سے اردو سیکھنے کی تلقین۔ کرونا وائرس کے ان ایام میں دنیا کی متعدد حکومتوں کی طرف سے اپنے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان حالات میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے 27 مارچ 2020 کو اپنے خصوصی پیغام میں احباب جماعت کو گھروں میں رہتے ہوئے اس فرصت سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری نیکیوں کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے مطالعہ کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ اس حوالے سے کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی تحریکات اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم اور حدیث کے فہم کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے مطالعہ کی طرف سینکڑوں بار توجہ دلائی اور اس ضمن میں بعض اہم تحریکات بھی فرمائیں۔ مطالعہ کی تحریک۔ 27 دسمبر 1920 کو حضور رضی اللہ عنہ نے جلسہ سالانہ پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم بے شک ظاہری علوم پڑھو مگر دین کا علم ضرور حاصل کرو، اور اپنے اندر دین کی باتیں سمجھنے اور اخذ کرنے کا ملکہ پیدا کرو۔ اس کے لیے ایک تو قرآن کریم سیکھو اور دوسرے حضرت صاحب کی کتابیں پڑھو، اور خوب یاد رکھو کہ حضرت صاحب کی کتابیں قرآن کی تفسیر ہیں۔ کل میں ان کے متعلق ایک خاص نکتہ بتاؤں گا، آج صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ وہ قرآن کی تفسیر ہیں، ان کو پڑھو۔ اصلاح نفس، انوار العلوم، جلد 5، صفحہ 447۔ ایک خاص نکتہ۔ اگلے دن حضور رضی اللہ عنہ نے وہ خاص نکتہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے، ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ ایک خاص نکتہ ہے کہ کیوں حضرت صاحب کی کتابیں پڑھتے ہوئے نکات اور معارف کھلتے ہیں، اور جب پڑھو جب ہی خاص نکات اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔ براہین احمدیہ خاص فیضان الہی کے ماتحت لکھی گئی ہے۔ اس کے متعلق میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی میں اس کو لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں 10 صفحے بھی نہیں پڑھ سکا، کیونکہ اس قدر نئی نئی باتیں اور معرفت کے نقطے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ دماغ انہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ملائکۃ اللہ، انوار العلوم، جلد 5، صفحہ 560۔ روزانہ ایک صفحہ پڑھو۔ حضور رضی اللہ عنہ نے 27 دسمبر 1927 کو جلسہ سالانہ کے خطاب میں کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا روزانہ ایک صفحہ پڑھنے کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا، اصلاح نفس کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کیا جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ باقاعدہ حضرت صاحب کی کتب کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر ہر ایک احمدی یہ فیصلہ کر لے کہ حضرت صاحب کی کسی کتاب کا روزانہ کم از کم ایک صفحے کا مطالعہ کیا کروں گا تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں وہ روشنی اور وہ معارف ہیں جو قرآن کریم میں مخفی طور پر بیان ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی اپنی کتب میں تشریح فرمائی ہے، حتیٰ کہ ایک ادنیٰ لیاقت کا آدمی بھی انہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کی کتب میں بھی وہ نور اور ہدایت ہے جو قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم کی یہ فوقیت ہے کہ وہ خود خدا تعالیٰ کے الفاظ میں ہے۔ بس میں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر ایک احمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں سے کم از کم ایک صفحہ روزانہ پڑھا کرے۔ عیسائی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو چھوڑ کر جو علل اعلان دہریہ ہیں باقی سب اسے پڑھتے ہیں۔ وہ رات کو اپنے بچوں کو سونے نہیں دیتے جب تک کہ دعا نہ کرا لیں۔ پھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن کو دہریہ اور بے دین اور کیا کیا کہا جاتا ہے، وہ تو اپنی اس مذہبی کتاب کا مطالعہ نہیں چھوڑتے، جس میں بہت کچھ
تغیر و تبدل ہو چکا ہے، مگر آپ لوگ جن کو تازہ کتابیں ملی ہیں آپ انہیں نہیں پڑھتے، کم از کم ایک صفحہ روزانہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تقریر دل پذیر، انوار العلوم، جلد 10، صفحہ 92۔ مطالعہ کتب مسیح موعود کا نظام ترتیب۔ 1920 میں ایک مخلص احمدی نے حضرت مصلح موعود کی خدمت اقدس میں بذریعہ مکتوب استفسار کیا کہ حضرت مسیح موعود کی کتابیں کس ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ اس کے جواب میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا، سب سے پہلے ازالہ اوہام کی ضرورت ہے، پھر براہین احمدیہ حصہ پنجم، تحفہ گولڑویہ، الوصیت، تقویۃ الایمان، کشتی نوح، حقیقت الوحی۔ ان کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد دوسرا سلسلہ براہین احمدیہ پہلے 4 حصے، سرما چشم آریہ، آئینہ کمالات اسلام اور اسلامی اصول کی فلسفی اور چشمہ معرفت، اور وقت ملے تو باقی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری کتابیں ہیں وہ بھی پڑھیں۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم اور حقیقت الوحی اس کے ساتھ ملحوظ رہے۔ اگر خود تحقیق کی فرصت نہ ہو تو حقیقت النبوہ حضرت مصلح موعود کی کتاب کا مطالعہ کیا جاوے، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت اقدس کی صرف کتب کا مطالعہ کافی نہیں، اس سے محض علمی رنگ کامل ہوتا ہے۔ ایک اور چیز ہے جس کے بغیر حضرت اقدس کی باسط سے انسان پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور وہ ان ڈائریوں کا مطالعہ ہے جو وقتاً فوقتاً اخباروں میں چھپتی رہی۔ ان کا علمی حصہ ایسا یقینی نہیں جیسے حضرت اقدس کی کتب ہیں، کیونکہ ڈائری نویس بعض وقت الفاظ پوری طرح یاد نہیں رکھ سکتا، لیکن ان سے 2 باتوں کا پتہ لگتا ہے۔ ایک یہ کہ حضرت اقدس اپنی باسط کا مطلب کیا سمجھتے تھے اور اسے پورا کرنے کے لیے کس رنگ میں کوشش کرتے رہے۔ دوسرے یہ کہ جن لوگوں کے سامنے حضور کا دعویٰ پیش ہوا اور اسے انہوں نے قبول کیا اور سالہ سال تک آپ کے ساتھ رہے یا کثرت سے آپ کی ملاقات کرتے رہے، انہوں نے حضور کے کلام سے کیا سمجھا اور آپ کے ساتھ کس رنگ میں معاملہ کرتے تھے۔ ان دونوں باتوں کے جاننے کے بغیر انسان احمدیت کے مغز کو نہیں پا سکتا۔ الفضل، 9 دسمبر 1920، صفحہ 8 تا 9۔ کتب کا عظیم مقام۔ سیدنا حضرت مصلح موعود نے مجلس مشاورت 1925 پر یہ اعلان فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہو کر آئے تھے، اس لیے آپ کے قلم سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ دنیا کی ساری کتابوں اور تحریروں سے بیش قیمت ہے۔ اور اگر کبھی یہ سوال پیدا ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریر کی ایک سطر محفوظ رکھی جائے یا سلسلے کے سارے منصفین کی کتابیں، تو میں کہوں گا آپ کی ایک سطر کے مقابلے میں یہ ساری کتابیں مٹی کا تیل ڈال کر جلا دینا گوارا کروں گا، مگر اس سطر کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دوں گا۔ رپورٹ مجلس مشاورت 1925، صفحہ 39۔ کتب کے پھیلاؤ کی تحریک۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے 22 مارچ 1929 کو ارشاد فرمایا کہ یہ زمانہ نشر و اشاعت کا ہے، جس ذریعے سے ہم آج اسلام کی مدد کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ صحف و کتب کی اشاعت پر خاص زور دیں۔ اگر ہر جماعت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی ایجنسیاں قائم ہو جائیں تو یقیناً بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ مجلس مشاورت 1929، صفحہ 247۔ نیز ہدایت فرمائی کہ عام طور پر ہماری کتابیں گراں ہوتی ہیں اور اس وجہ سے لوگ ان کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ایک طرف تو میں نظارت کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ کتابوں کی قیمتوں پر نظر ثانی کریں اور قیمتیں اس حد پر لے کر آئے کہ ان انجمنوں کو جو ایجنسیاں لیں کافی معاوضہ بھی دیا جا سکے اور نقصان بھی نہ ہو، اور دوسری طرف احباب کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ بھی اس بارے میں فرض شناسی کا ثبوت دیں۔ الفضل، 29 مارچ 1929، صفحہ 6۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرز تحریر اختیار کرنے کی تحریک۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے 10 جولائی 1931 کو جماعت کے مصنفوں، اخبار نویسوں اور مضمون نگاروں کو یہ اہم تحریک فرمائی کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی طرز تحریر اپنائیں تا ہمارے جماعتی لٹریچر
ہی میں اس کا نقش قائم نہ ہو بلکہ دنیا کے ادب کا رنگ ہی اس میں ڈھل جائے۔ چنانچہ حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے دنیا میں جو بہت سی برکات ظاہر ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بڑی برکت آپ کا طرز تحریر بھی ہے۔ جس طرح حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے الفاظ جو ان کے حواریوں نے جمع کیے ہیں یا کسی وقت بھی جمع ہوئے، ان سے آپ کا ایک خاص طرز انشاء ظاہر ہوتا ہے، اور بڑے بڑے ماہرین تحریر اس کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا طرز تحریر بھی بالکل جدا گانہ ہے، اور اس کے اندر اس قسم کی روانی، زور اور سلاست پائی جاتی ہے کہ باوجود سادہ الفاظ کے، باوجود اس کے کہ وہ ایسے مضامین پر مشتمل ہے جن سے عام طور پر دنیا ناواقف نہیں ہوتی، اور باوجود اس کے کہ انبیاء کا کلام مبالغہ، جھوٹ اور نمائشی آرائش سے خالی ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ایسا جذب اور کشش پائی جاتی ہے کہ جوں جوں انسان اسے پڑھتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے الفاظ سے بجلی کی تاریں نکل نکل کر جسم کے گرد لپٹتی جا رہی ہیں، اور یہ انتہا درجے کی ناشکری اور بے قدری ہوگی اگر ہم اس عظیم الشان طرز تحریر کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے طرز تحریر کو اس کے مطابق نہ بنائیں۔ نیز فرمایا، پس میں اپنی جماعت کے مضمون نگاروں اور مصنفوں سے کہتا ہوں، کسی کی فتح کی علامت یہ ہے کہ اس کا نقش دنیا میں قائم ہو جائے۔ پس جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نقش قائم کرنا جماعت کے ذمے ہے، آپ کے اخلاق کو قائم کرنا اس کے ذمے ہے، آپ کے دلائل کو قائم رکھنا ہمارے ذمے ہے، آپ کی قوت قدسیہ اور قوت اعجاز کو قائم کرنا جماعت کے ذمے ہے، آپ کے نظام کو قائم کرنا جماعت کے ذمے ہے، وہاں آپ کے طرز تحریر کو قائم رکھنا بھی جماعت کے ذمے ہے۔ اس ضمن میں حضور رضی اللہ عنہ نے اپنا تجربہ یہ بتایا کہ میں نے ہمیشہ یہ قاعدہ رکھا ہے، خصوصاً شروع میں جب مضمون لکھا کرتا تھا، پہلا مضمون جو میں نے تشخیص میں لکھا وہ لکھنے سے قبل میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں کو پڑھا تا اس رنگ میں لکھ سکوں، اور آپ کی وفات کے بعد جو کتاب میں نے لکھی اس سے پہلے آپ کی تحریروں کو پڑھا، اور میرا تجربہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس سے میری تحریر میں ایسی برکت پیدا ہوئی کہ ادیبوں سے بھی میرا مقابلہ ہوا اور اپنی قوت ادبیہ کے باوجود انہیں نیچا دیکھنا پڑا۔ الفضل، 16 جولائی 1931، صفحہ 5۔ اردو سیکھنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھنے کی تحریک۔ 23 جولائی 1933 کو طلباء جامعہ احمدیہ و مدرسہ احمدیہ سے خطاب کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے تحریک فرمائی کہ احمدی طلباء کو اردو سیکھنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھنی چاہیے۔ اس تعلق میں یہ بھی ارشاد فرمایا، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دینی امور میں اصلاح کی ہے، وہاں اردو زبان میں بھی بہت بڑی اصلاح کی ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے لندن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے انگریزی لٹریچر کا اردو لٹریچر پر اثر کے عنوان سے ایک تھیسس لکھا، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ آپ کی تحریروں نے زبان اردو پر خاص اثر ڈالا ہے۔ اب اردو کے حامل احمدی ہوں گے یا یہ کہ اردو کے حامل احمدی ہو جائیں گے، زمانہ خود اردو کو اس طرف لے جا رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اردو کے سمجھے جائیں گے۔ پس ہمارے طلباء کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب نمونہ اور ماڈل ہونی چاہیے، خصوصاً آخری زمانے کی کتابیں، ان کی روانی اور سلاست پہلے کی نسبت بہت بڑھی ہوئی ہے، ان کی اردو نمونے کے طور پر ہے، اور وہی اردو دنیا میں قائم رہے گی۔ الفضل، 6 اگست 1933، صفحہ 6 تا 7۔ آواز، نوید ظفر۔